بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. میرے محترم دوستوں، آج امت جس حال میں چل رہی ہے اور جس دور سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، یہ دور بہت ہی سنگین دور ہے. یہ دور ایسا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ اب اسلام میں اٹیک ہو رہا ہے، خطرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک اللہ کا نظام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ جب دین حق کو پوری دنیا پہ غالب کرتا ہے اور اس کو پوری دنیا پہ عام کرنا چاہتا ہے، تو اس دین کے جو نام نہاد جو لوگ ہیں اور جنہوں نے اسلام کو، قرآن کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہر پرمپراؤں کو اور دیگر رسموں کو اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو کنارے کسکا دیتا ہے. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ چھٹائی کا دور ہے. جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور چھٹائی کا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ حق اور ناحق کو غالب کرے گا، حق اور ناحق میں فرق کرے گا. حق والے کون ہیں اور ناحق والے کون ہیں، ایمان والے کون ہیں، منافق کون ہیں، سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں. اللہ تعالیٰ اس دور میں جو نظام چل رہا ہے پوری دنیا میں، آپ اگر نظر دیکھیں گے کہ پوری دنیا کا ایک مقصد ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، کس طرح ان کی مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جائے، کس طرح کے مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جائے، اور کس طرح ان کے جو دینی ماحول ہے یا دینی جو اصول اور ضوابط ہیں کس طرح ان پر اٹیک کر دیا جائے. یہ پوری دنیا کے نظام بن چکا ہے. اس ملک کا خالی نہیں ہے، یہ اسرائیل کا بھی مشن ہے، یہ امریکہ کا مشن ہے، یہ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے حکمراں ہیں ان سب کا یہی مشن ہے کہ کس طرح اسلام کے نظام پر ڈاکہ ڈالا جائے، کس طرح اسلامی نظام کو بدنام کر کے پوری دنیا میں عام کر دیا جائے. آپ دیکھ ہی رہوں گے کہ ایک وقت تھا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا، پوری دنیا میں اسلام نے امن کا مقام حاصل کیا کہ پوری دنیا اس اسلام کو امن کا مذہب کہتی تھی اور نبی کو دیانتدار کہتی تھی. آخر کیا وجہ ہوئی کہ 18ویں صدی سے یا 1947 کے بعد سے، یا آپ یہ کہیے کہ 1940 کے بعد سے پوری دنیا میں یہ ہلچل مچی کہ اسلام دہشت گرد ہو گیا؟ آخر کیا وجہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے آج کے آخری دور تک کے پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام بیانداری کا مذہب ہے، اسلام حق کو بیان کرنے والا مذہب ہے، اسلام بھائی چارے والا مذہب ہے. پھر کیا وجہ ہو گئی کہ خلافت عثمانیہ کا جنازہ نکل گیا، وہ ٹوٹ گئی اور اس کے بعد سے ایک پروپیگنڈا چلایا گیا، پوری دنیا میں یہ بات عام کر دی گئی کہ اسلام دہشت گرد ہو گیا. یہ وجہ کیوں ہوئی؟ یہ وجہ اس لیے ہوئی کہ پوری دنیا کے جو لیڈران ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کے لیڈر ہو، چاہے وہ یہودوں کے لیڈر ہو، چاہے وہ عیسائیوں کے لیڈر ہو، چاہے وہ دنیا کسی مذہب کے لیڈر کیوں نہ ہو، ان سب نے پرکھ لیا، ان سب نے یہ محسوس کر لیا کہ اب ہماری کرسی ٹکنے والی نہیں ہے، اب اسلام کو غالب آنا ہے اور ہماری کرسی نہیں ٹک سکتی. اس لیے انہوں نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام جو بات کرتا ہے وہ قرآن کی روشنی بات کرتا ہے، اسلام جو بات کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے بات کرتا ہے. اسلام کی بات تو ایسا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اور گویا کہ نبی نے وہی بات کہی، وہی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دی، اور اسی تعلیمات اسلام آگے پھیلتا چلا گیا۔ لیکن اللہ کا یہ فرمان تھا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹے گا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ اس لیے جب پوری دنیا کے باطل پرستوں نے یہ بات دیکھ لی ہے کہ اب ہم خطرے میں آ چکے ہیں، اب ہمارا زوال خطرے میں آ چکا ہے، ایک وقت تھا فرعون کا، ایک وقت تھا نمرود کا، ایک وقت تھا قارون کا، ایک وقت تھا حامان کا، تو گویا کہ ان سب کا زوال ہو گیا کہ فرعون کی حکومت کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا زوال ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو پانی میں ڈوبایا۔ قارون کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا زوال ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ ہاں، نمرود کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا زوال ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومتوں کے شکنجے توڑ دیے۔ اسی طرح اسی طرح ان کی جو اولادیں ہیں اس دور میں، چاہے اس ملک میں ہو یا دنیا کے کسی خطے میں ہو، جو ظلم کر رہے ہیں بے گناہوں پر، جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، جن کا ٹارگٹ مسجدیں ہیں، جن کا ٹارگٹ مدارس ہے، جن کا ٹارگٹ علماء ہیں، آج ان کا ٹارگٹ وقف بنا ہوا ہے، اور ان کا ٹارگٹ آگے پرسلہ بورڈ بنے گا اور جمعیت علماء ہند بنے گی، بہت سی ٹارگٹ ہونی ہے۔ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جس کا ان کا زوال ہوا ہے ہمارا زوال ہوگا، ہمارا زوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک روئے زمین کا کوئی بھی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے کہ جس میں اسلام نہ داخل ہو جائیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ بہت بڑا طبقہ اسلام میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں بڑی اکثریت آتی چلی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دین اسلام کو غالب کرتا ہے تو جن کے دل میں ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ سے ملنے کا، اللہ سے ڈرنے کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کھول دیتا ہے، وہ اسلام میں چلتے چلے آتے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جن کے دل میں ایمان کے بارے میں شک ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں شک ہوتا ہے، رسول کے بارے میں شک ہوتا ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ دھتکار دیتا ہے، بھگا دیتا ہے۔ آئیے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک اکثریت ہے جو اسلام کی طرف آ رہی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک اکثریت یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے نوجوان، ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے سب بے دین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال جہاں تک تعلق وقف بورڈ کا ہے، جہاں تعلق وقف بورڈ کا ہے جس نے پوری امت ہندیہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ایک ڈیٹا کے مطابق پورے ہندوستان میں وقف زمین ہے وہ 4,70,000 اسکوائر فٹ ہے، 4,70,000 ایکڑ میں ہے پوری ہندوستان میں۔ اور دوسری ڈیٹا کے مطابق ان لوگوں کی زمینیں جو غیر مسلم ہیں ان کی زمینیں 9,80,000 ایکڑ میں پورے زمین پھیلی ہے جن کو قبضہ کیا گیا ہے۔ اور وقف جو ہوتا ہے، وقف یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ کے لیے اور یتیم کی کفالت کے لیے، یتیم کے اسکولوں کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، مہمان خانے کے لیے، مسافر خانے کے لیے، کسی کو پریشانی نہ ہو اس کے لیے اپنی زمین کو وقف کر دیتا ہے۔ آج حکومت نے اس کو بھی نشانہ بنا رکھا ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کر رکھا ہے کہ اب وقف زمینیں ہم نے ہڑپیں گے، اور الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وقف کے نام پر ہندوستان کی ایک بڑی اکثریت نے زمین کو دبا رکھا ہے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ ان کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وقف کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا یہ میری زمین ہے ہم نے اللہ کے لیے وقف کر دی، اس کے لیے لکھا پڑھی ہوتی ہے کہ انسان ایک ایگریمنٹ طے کرتا ہے کہ میں اپنے ہوش حواس میں اپنی اتنی زمین اپنے لیے اپنی زمین کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اور یہ میرے گواہ ہیں اور یہ میرے وکیل ہیں، ان کو میں حاضر مان کر کے اور اللہ کو حاضر مان کے اپنی زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ یہ پورا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، لوگوں کے دلوں میں بیمار ہے، تو وہ کہ انہوں نے وقف کی زمین کو بھی اپنا ہڑپنے کے انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے لیے کیا پرسلہ بورڈ نے کیا نظام کیا کہ کیو آر کوڈ کو اپلائی کر دیا،
ایک کیو آر کوڈ کو اپلائی کر دیا کہ وہ کیو آر کوڈ کو آدمی اسکین کرے گا اور اسکین کرنے کے بعد اس کی جی میل آئی ڈی ہوگی وہ وقف بورڈ کے سمرتھن میں چلی جائے گی، جس سے کہ 34 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر 34 کروڑ مسلمان اگر 34 کروڑ ای میل آئی ڈی نہ پہنچی تو ایسے مسلمان نے کیا فائدہ؟ آج جو ڈیٹا نکلا ہے اب تک کا یعنی کل رات تک کا جو ڈیٹا جو نکلا 1 کروڑ صرف مسلمانوں نے وہ اسکین کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو ہوش نہیں آ رہا ہے، افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے مسجدیں ہیں، مسلمانوں کے خانقاہ ہیں، مسلمانوں کے مدارس، مسلمانوں کے قبرستان، ان کے مہمان خانے ہیں، ان کی چیزیں خطرے پڑی ہیں، لیکن مسلمان سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون بنے بیٹھے ہوئے، وہ گونگے بہرے اندھے بنے بیٹھے ہوئے، ان کو ہوش نہیں آ رہا کسی چیز کا کہ کیا ہوگا، کہ ان کی جب جنازہ کھڑا ہوگا اور زمین کو نہیں ملے گی دفن ہونے کے لیے، کیا ہوگا کہ جب مسجدیں کہ کیا جو نماز کی طرف اٹھیں گے، کیوں مسلمان ہوش نہیں آ رہا ہے؟ مسلمانوں کو اس لیے ہوش نہیں آ رہا ہے، مسلمانوں کو علماء سے کاٹا گیا، مسلمانوں کو قرآن سے کاٹا گیا، مسلمانوں کو نبی کی سیرت سے کاٹ دیا گیا، مسلمانوں یہ بتا دیا کہ اب مولویوں کے پاس کچھ نہیں رکھا ہے، ان کا کام پر نماز پڑھنا ہے اور چلے جانا ہے، یعنی ملا کی دوڑ مسجد تک کی رہے گی، اس کی آگے نہیں بڑھ جائے گی۔ حالانکہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ علماء تھے جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی، 1803 میں یہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے، اور وہ فتویٰ دینے والا کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، وہ فتویٰ دینے والا وہ شخص تھا جس کے اندر ایمان کی حرارت تھی، جس کے اندر قرآن کی حرارت تھی، جس کے اندر غلامی سے لوگوں کو نکالنے کی گرمی تھی۔ اس شخص نے وہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے، یعنی اب جنگ کا میدان، یعنی جنگ کا اعلان اب کیا جاتا ہے۔ تو 1803 سے لے کر 1857 تک کے اس ملک میں وہ جو جنگ ہوئی، جو آزادی کی جو لہر دوڑ گئی کہ 1857 تک جدوجہد کرنے کے بعد مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے مسلمان شکست ہو گئے، شکست ہو گئے۔ پھر 1857 کے بعد سے یہ اعلان ہوا کہ اب ہم لوگ علمی جنگ لڑیں گے، جس کی وجہ بعد مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو زندہ کیا، اور سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کو قائم کیا۔ پھر اس کے بعد علی منگری صاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کو قائم کیا، اور یہ اعلان کیا کہ اب جو اس ملک کے لیے جو رہنما نکلیں گے وہ ان اداروں سے، ان یونیورسٹیوں سے نکلیں گے۔ تو وہ نکلے اور پھر ایسی محنت کی کہ 1947 میں جا کے یہ ملک آزاد ہو گیا۔ آج 75 سال اس ملک کی آزادی کے ہو گئے ہیں۔ کیا یہ آزادی ہے کہ ہم بے فکر رہیں؟ کیا ہم آزادی ہے کہ ہم صرف دھڑ کے آزاد ہو چکے ہیں کہ ہمیں گردوں کے زنجیر نہیں ڈال سکتا ہے، لیکن ہماری ذہن آزاد نہیں ہے، ہماری ذہانت غلامی ہے، ہمارا پہناوا غلامی، ہماری سوچ غلامی ہو چکی ہے، جس وجہ سے ہم نکل نہیں سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیر نہ تدبیر ہے، جو ہو ذوق پیدا جو ٹوٹ جاتی ہے زنجیر ہے۔ کہ جب تک انسان اپنے آپ کو آزاد نہیں کرے گا، ذہنی اعتبار سے بھی اور دماغی اعتبار سے بھی اور قولی اعتبار سے بھی، جب تک وہ غالب نہیں آ سکتا۔ اور جو آیت کریمہ میں شروع میں پڑھی ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، وتفشلوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھاڑ دی جائے گی، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ امت مسلمہ اس وقت تک غالب نہیں آئے گی جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، جب تک فرقوں کے جنازے نہ نکال دیے جائیں۔ آج بھی اس ماحول میں بھی جو لوگ شیعہ سنی کر رہے ہیں، جو لوگ دیوبندی بریلوی کر رہے ہیں، اور جو لوگ مقلد اور غیر مقلد کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ سب سے بڑے مجرم انسان ہیں، وہ اس امت کے قاتل بنتے چلے آ رہے ہیں، وہ قرآن کے قاتل بنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو دھتکار دیا جائے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہتا ہے کہ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت ایک امت ہے، اور اللہ ہمارا مالک ہے، اور نبی ہمارے پیغمبر ہے، اور صحابہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ تو اس کے علاوہ کیا چیز ہے کہ امت کو فرقوں کی ضرورت پڑ گئی، امت کو دیوبندیت کی ضرورت پڑ گئی، امت کو بریلویت کی ضرورت پڑ گئی؟ آخر کیوں یہ امت فرقوں سے نہیں نکل پاتی ہے؟ اس وجہ سے نکل پاتی ہے کہ اگر امت فرقوں سے نکل گئی، اگر امت قرآن سے جڑ گئی اور فرقوں سے نکل گئی، تو بہت سی لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، بہت سے لوگوں کی دکانیں
بند ہیں۔ افسوس کہ مسلمان کاش کو سمجھ لیتے کہ کس طرح کی سازشیں ان کے خلاف رچی جا رہی ہیں، کس طرح کا ماحول ان کے خلاف پیدا کر دیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو علماء سے کاٹ دیا گیا ہے، مسلمانوں کو علماء سے کاٹ دیا گیا ہے۔ اب علماء ہمارے آئیڈیل نہیں ہے، اب ہمارے آئیڈیل سماجوادی پارٹی ہوگی یا کانگریس ہوگی یا بی جے پی ہوگی یا بسپا ہوگی، یہ ہمارے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے آئیڈیل۔ اللہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ پر ایمان ہے، جس کو نبی پر ایمان ہے، جس کو آخرت پر ایمان ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد ہیں، بہترین لیڈر ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں۔ ہم نے نبی کے اسوے کو چھوڑا، ہم نے صحابہ کے اسوے کو چھوڑا اور ہم نے مشرکوں کو اور یہودیوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جس کی وجہ شکست طے ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما رکھا ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما رکھا ہے کہ یہودی اور نصارہ تم سے اس وقت راضی نہیں ہوں گے جب تک تم کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے دین کو اپنا کلچر نہ بنا لو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ جب بھی وہ تمہیں کہیں ہمارے سسٹم کی طرف آؤ، ہمارے نظام کی طرف آؤ، ہمارے کلچر کی طرف آؤ، تو تمہیں کہنا ہے إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اگر حق بات آنے کے بعد اور قرآن پاک اترنے کے بعد اور نبی کی حدیث سے واضح ہونے کے بعد اگر تم ان کی اتباع کرو گے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا نہ حامی ہوگا۔ آج 34 کروڑ ہندوستان کے مسلمان، اربوں کی تعداد میں باہری ملکوں کے مسلمان، 58 ملک اور ہتھیار اور پیٹرول اور سونا ہر چیز ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، شکست ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے دل ایسے گویا کہ ہو چکے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ گویا قرآن پاک میں جو دھمکی دی ہے کہ ان کے دل تاریک، ان کے ذہن تاریک، ان کے کان تاریک، ان کی آنکھیں تاریک ہو چکی ہیں، وہ حق بات دیکھ نہیں پا رہے ہیں، حق بات دیکھ نہیں پا رہے۔ آج مسلمانوں کو وہ اچھا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق نبی سے کاٹ دیا جائے، حلووں سے جوڑ دیا جائے، بریانی سے جوڑ دیا جائے، 40 سے جوڑ دیا جائے، تیجے سے جوڑ دیا جائے، فرقوں سے جوڑ دیا جائے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم بریلویوں کے خلاف بیان سنیں، دیوبندیوں کے خلاف بیان سنیں، ان کے خلاف بیان، یہ مسلمانوں کو اچھا لگتا ہے، یہ مسلمانوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں اچھا لگتا ہے کہ اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کیا جائے۔ مسلمانوں کو یہ سننا نہیں اچھا لگتا ہے کہ نبی کی اتباع میں کامیابی رکھی ہے، مسلمانوں کو یہ سننا نہیں اچھا لگتا کہ نماز کی پابندی کی جائے، یہ مسلمانوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، یہ مسلمانوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفا کا معاملہ کیا، ہم نے نبی کے ساتھ بے وفائی کی، صحابہ کے ساتھ بے وفائی کی، اس لیے سب خطرے میں ہیں، اس لیے پوری امت خطرے میں ہے۔ آج مسلمان اگر نہیں سدھرے گا، آج مسلمان نہیں سنبھلے گا، تو مسلمانوں کی داستان اسی طرح پوری دنیا میں سنائی جائے گی کہ جس طرح آج فلسطین کی داستان پوری دنیا میں سنائی جا رہی ہے، جس طرح برما کی داستان پوری دنیا میں سنائی جا رہی ہے، اسی طرح کی داستان ہندوستان کے مسلمانوں کی پوری دنیا سنے گی کہ ہندوستان میں اتنے مار دیے گئے، اتنے شہید کر دیے گئے، اتنے قتل کر دیے گئے۔ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حق کو غالب آنا ہے اور باطل مٹے گا، اور باطل کب مٹے گا؟ جب ہمارے دل کے اندر کا جب نفاق مٹے گا، ہمارے اندر کی عقل مٹے گی، ایٹھل مٹے گی، جو امت پوری متحد ہو کے پلیٹ فارم میں جمع ہوگی، تب جا کے باطل مٹے گا۔ ورنہ ہم باطل کی جھوٹیاں چاٹتے رہ جائیں، ان کے تھوک چاٹتے رہ جائیں، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج 9 ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کا مہینہ سب جانتے ہیں کہ یوم رسول ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ یاد رکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں بہت سارے مفسرین نے اور تاریخ لکھنے والے لوگوں نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور پیدائش میں بڑا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی ڈیٹ سب کو یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے یہ بھی یاد ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیدا ہوئے تھے،
کیوں نبی کو بھیجنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ مہم چلائی کہ نبی کو بھیجا جائے؟ آخر کیوں نبی آخری نبی بنے؟ آخر نبی کیوں تمام انبیاء کے سردار بنے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ نبی کو ہی 63 سال کا شخص جس کو اللہ نے نبی بنایا اور جس کو اللہ نے پوری انبیاء کی امامت سونپ دی اور جس کے ہر ایک طریقے کو، ہر ایک آئیڈیل کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے عام کر دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے جو نبی کا مشن ہے۔ نبی آئے اس لیے تھے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ نبی کا مقصد تھا۔ نبی مقصد یہ نہیں تھا کہ 12 بیل ہے کہ وہ لوگ جھنڈے نکالیں گے اور حلوے بانٹیں گے اور شربت بانٹیں گے، اور یہ نہیں تھا کہ تعزیہ کر لیں گے، نظر کر لیں گے، فاتحہ پڑھ لیں گے۔ یہ سب بدعتیں ہیں، وہ بدعتیں جن کو صحابہ سے ثابت نہیں، جو نبی سے ثابت نہیں، جو اولیاء سے ثابت نہیں۔ یہ بدعتیں بھوکے سے ثابت ہے کہ جہاں کھانی بدعتیں آ رہی وہاں بھوکے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ڈیگ بریانی چڑھا دو اللہ قبول کر لے گا، ایک ڈیگ اگربتی چڑھا دو اللہ قبول کر لے گا۔ یہ تو بھوکوں کی بدعتیں ہیں، یہ صحابہ کی بدعتیں نہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں۔ صحابہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیں، تمام دین پر، ہندوؤں کے دین پر، جینوں کے دین پر، بدھسٹوں پر، عیسائیوں پر، یہودیوں پر، سب پر اسلام کو غالب ہونا ہے، اور یہی ہوگا۔ یہ آج اسلام خطرے میں نہیں ہے، آج اسلام خطرے میں نہیں، آج مسلمان خطرے میں۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں۔ کیوں؟ مسلمان نے اللہ سے بے وفائی کی، مسلمانوں نے اللہ کو چھوڑا، مسلمانوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، مسلمانوں نے قرآن پاک کے نظام کو چھوڑا۔ اللہ تو غیور ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ مسلمانوں میں محتاج نہیں ہے، اللہ 34 کروڑ مسلمانوں میں محتاج نہیں ہے، اللہ 58 ملکوں کو محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا دین غالب کرنا ہے، وہ مکھی کے ذریعے غالب کر دے گا، وہ مچھر کے ذریعے غالب کر دے گا۔ اس لیے تمام مسلمان اپنی خیر بنانی چاہیے کہ یہ جو ماحول ہمارا چل رہا ہے، یہ ماحول میں اگر مسلمان ابھی بھی نہیں بیدار ہوئے، ابھی بھی نہیں سدھرے، ابھی بھی اگر امت بن کے ایک نہیں ہوئے، تو انہی کی داستہ فلسطین میں پڑھی جائے گی۔ ایک ہونے کی کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فرقوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی مقلد، کوئی غیر مقلد نہیں ہے۔ پوری امت واحد ہے۔ جو بھی امت کو فرقوں میں بانٹتا ہے، جو بھی امت کو جو ہے فرقوں میں بانٹ کر کے الگ الگ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے فلاں سے سلام کرنے میں کافر ہو گئے، فلاں سے مسافہ کرنے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان سے کو اپنا ایمان، اپنا نکاح کنارے رکھو۔ یہ اللہ کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اور ہم اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا ہو کر کے اللہ کے دین کا بالکل بجائیں گے۔ جب یہ کام ہوگا، جب ایک پلیٹ فارم پر ہو کر کے کام کریں گے، تب وقت بورڈ کا معاملہ ہی واپس ہو جائے گا، جب پرسادہ بورڈ کا معاملہ بھی نہیں اٹھے گا اور جمعیت کا معاملہ بھی نہیں اٹھے گا۔ لیکن اگر مسلمان منتشر ہو گئے، فرقوں میں بڑھتے چلے گئے، شدت اختیار کرتے چلے گئے، ان کے خود کے گھر خطرے میں آ جائیں گے۔ حضرت مولانا علی میسار رحمۃ اللہ علیہ نے 1967 میں برما کی سردی میں بات کہی تھی کہ اگر تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا چھوڑ دیا، تو نہ تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گے، نہ تمہارے مکانات محفوظ رہیں گے۔ یہی صورت حال ہندوستان کی ہے۔ اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی عریانی زندگی سے باہر نہیں نکلے، اپنی فحشی زندگی سے باہر نہیں نکلے، رسموں سے باہر نہیں نکلے، روایتوں سے باہر نہیں نکلے، تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا کہ ان کے گھر نہ محفوظ رہیں گے، نہ مکان محفوظ رہیں گے، نہ قبرستان محفوظ رہیں گے، نہ عیدگاہ محفوظ رہیں گے۔ مسلمان سے ایک ٹکڑی بند کر دیے جائیں گے، اور وہ صورت حال چلی آ رہی ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جم کر کے، جو QR کوڈ یہاں لگا ہوا ہے، اس QR کوڈ کو اسکین کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر وقف بورڈ کی اہمیت ہے، ہمارے اندر ایک غیرت ہے۔ اس کو ثابت کر کے، اسکین کر کے یہ بھیجا جائے کہ ہم وقف بورڈ بل کے خلاف ہیں، اور جو اسکین نہیں کر رہا ہے، جو ڈر رہا ہے، وہ خوف زدہ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ اس کے اندر ایمان باقی نہیں ہے۔ کوئی ایمان والا کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے صاف فرما رکھا ہے کہ حالات میں مت ڈرنا، حالات میں مت گھبرانا، تم غالب رہو گے اگر تم اہل ایمان ہو۔ تو اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ہمیں اہل ایمان بننا ہے۔
ہمیں یہ جو مجمع دکھ رہا ہے جمعے دن نہیں دکھنا چاہیے، ہر مسجد ہر وقت نماز میں دکھنا چاہیے۔ جب تک ہمارا رشتہ اللہ سے نہیں جڑے گا، نبی سے نہیں جڑے گا، قرآن سے نہیں جڑے گا، حدیثوں سے نہیں جڑے گا، علماء سے نہیں جوڑا جائے گا، تب تک یہ امت شکست ہوتی چلی جائے گی۔ جس دن اس کا مسئلہ علماء جوڑ گیا، جس دن مسلمانوں گھروں کے مسائل علماء حل کریں گے، جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مسائل نبی حل کرتے تھے، آج اگر علماء حل کریں گے تو نہ ہمیں گھر میں طلاق کی نوبت آئے گی، نہ خلا کی نوبت آئے گی، نہ جھگڑا ہوگا، ہر انسان خوشحالی زندگی گزارے گا۔ یہی ہم کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ